السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ نے آج ہم کو اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ احسان کا لفظ اللہ تعالیٰ یہاں پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ احسان کے معنی آتے ہیں بلا غرض و غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا۔ احسان کس کو بولتے ہیں اصل کہ مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے احسان کس کو بولتے ہیں؟ ہم راستے سے کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ہم کہیں جا رہے ہیں سفر میں، ہم کو ہماری گاڑی خراب ہو گئی یا ہماری گاڑی خراب ہو گئی یا پیٹرول ختم ہو گیا، کوئی اجنبی شخص جو ہم کو نہیں جانتا، ہم کو نہیں پہچانتا، وہ ہماری مدد کر دیا، پیٹرول دے دیا اور اس کے بدلے میں معاوضہ کچھ بھی نہیں دیا، نہ اس کو کچھ، نہ ہم کو کچھ وہ جانتا، نہ وہ ہمارے کو پہچانتا، یعنی اب انہیں ہماری مدد کرنے کے بعد اس کی بھی جو ہے ہم مدد کرنے کے، یعنی اس سے واپس میرے کو فائدہ کیا ہوگا اس کو کچھ بھی وہ نہیں، تکلیف میں ہے اس کی مدد کر دی بلا غرض، کچھ بھی غرض نہیں، کچھ غرض رہنا ہی نہیں، سامنے والے سے ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ذہن میں یہ نہیں رہنا کہ ہم کو اس سے مدد ملنے والی ہے۔ اگر مدد ملنے کی غرض سے، وہ نیت سے ہم اگر کسی کی مدد کریں تو وہ احسان نہیں رہتا۔ احسان کیا ہے؟ جو بھی ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، پلٹا کے ہمارے کو جیسے اس کا ریپلائی نہیں آنا، وہ نیت نہیں رہتا، بلا غرض و غایت کسی کی کچھ مدد کر دینا، وہ احسان ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اجدہ ہزار نعمتیں ہم کو جیسے دیا، انگنت، ہم گن نہیں سکتے، مگر یہ نہیں بولا کہ میں تم پر احسان کیا۔ احسان کا لفظ اللہ تعالیٰ لایا ہی نہیں، میں تم پر احسان کیا بلکہ نہیں بولا، حتیٰ کہ اللہ کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بول رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا اور جو ہمارے پاس نعمت تھی وہ تمام دے دی۔ دین اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دیا، مگر یہ نہیں بول رہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ احسان کا لفظ لایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ آنکھ دیا، نہیں بولا میں احسان کرا تم پر آنکھ دے گی، یعنی ہم کو تالو سے لے کے تلوے تک جتنے بھی ہمارے جسم کے اعضاء جوارے ہیں، کتنے کام کیا ہے؟ اگر اس میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہو گئی تو پھر ہم کو احساس ہوتا، اتنا سب دینے کے بعد بھی احسان کرا نہیں بولا، تاکہ کہ بھئی یہ تو آنکھ، کان، ہاتھ، پیر ظاہر میں دکھ رہے ہیں، کبھی ہم سوچے
ہم کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد کھانا پیٹ میں گیا، اس کو ہضم کون کر رہا؟ کتنی بڑا جیسے نظام چلا رہا مشنری اندر میدا. ہم گیہوں اگر پسائے، جواری پسائے تو اتنا باریک نہیں کرتا اتنا یہ ہماری چکی کر دیتی. مگر احسان کا لفظ نہیں. احسان کا لفظ اللہ کے رسول کو مبعوث کرنے کے بعد بول رہا ہم نے احسان کیا. تو کتنی بڑی چیز جو ہے ہم کو دیا اللہ تعالیٰ. ہم کو قدر نہیں ہے، ہم کو قدر نہیں ہے اس چیز کی. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور کے زمانے میں پیدا ہوئے. آج جو ہمارا معاملہ ہے وہ معاملہ اگر صحابہ اکرام دیکھتے تو ہم کو کافر بول دیتے تھے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام ہم کو دیکھتے تو کافر بول دیتے، اور اگر ہم صحابہ کو دیکھتے تو نعوذ باللہ من ذالک ہم جو ان کو پاگل بول دیتے. وہ معاملہ تھا ہم. اور ہم آج خالی زبانی عاشق رسول ہے، فعل میں نہیں ہے. عاشق چاہنے والا وہ ہوتا محبوب کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی فکر میں رہتا. محبوب جیسا کرا ویسا، محبوب جیسا چاہتا ہے کہ اپنے محب کو دیکھنا ویسا بننے کی کوشش کرتے رہتا ہوں. محبوب کی خوشی میں اپنا عمل کرتے رہتا، ایسا عمل کرتا اس کا محبوب خوش ہونا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو. دیکھ لینا، ہم نہیں بولتے، ہم خالی مثال دے کے سمجھا دیتے. دنیاوی مثال سے سمجھ جاؤ. شوہر ہے، بیوی ہے، ایک دوسرے کے محبوب ہے، دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے رہتے؟ ایسے عمل کرتے رہتے کہ جس سے وہ خوش ہو. بیوی ایسے عمل کرتی کہ شوہر خوش ہو، شوہر ایسے عمل کرتا کہ جیسے بیوی خوش ہو. مگر ہم یہ دنیا نہیں ہے، ختم ہو جاتا، مرتے ہی ختم رشتہ. رشتہ میاں بیوی کا رشتہ مرتے ہی ختم. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی جو ہے سو آنے والے ہیں، حشر میں بھی آنے والے ہیں ہمارے ساتھ. وہ رشتہ رسول کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جو رشتہ ختم نہیں ہونے والا ہے ہم اس کو جو ہے پسے پش ڈال دیے، پیچھے ڈال دیے، دیکھیں گے. اہمیت اس لیے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ بولا ہم نے احسان کیا. کیا کرتے ہو؟ ہم نے تم پر احسان کیا. یتلو علیہم آیاتی، ہماری نشانیاں بتاتے ہیں. ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تم کو پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا علم دیتے ہیں، اور حکمت، اور اس کی حکمت سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم سری گمراہی میں تھے. سری گمراہی میں تھے. اللہ کے رسول تشریف لانے سے پہلے کیا تھے؟ سری گمراہی میں تھے. سری گمراہی کا کیا حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے؟ ہر جگہ جیسے گمراہی، کفر، شرک. کس کی؟ آگ کی پوجا. ذرے ذرے کی جو ہے سو عبادت کرتے تھے، ذرے ذرے کو الہ بنا کے رکھے تھے، جس سے ان کی جو ہے سو حاجت پوری ہو جاتی، اس کو جو ہے سو الہ بنا کے رکھتے تھے. گمراہی میں تھے، دوزخ کی طرف جا رہے تھے، دوزخ میں جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ احسان کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہماری ہدایت فرمائی، اور ہم آج جو ہے سو اللہ کے رسول کو چھوڑ دی. کتنا بڑا احسان کرا اللہ تعالیٰ. تو ہم بھی جو ہے سو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، مبعوث نہیں ہوتے، تو ہمارا بھی کیا حشر ہوتا؟ ہم بھی وہی رہتے تھے، پتھروں کی جیسے عبادت کر لیتے، بیٹھے رہتے، جس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، جو کام میں آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احسان کیا مگر ہم جو ہے چھوڑ دیے. کیسا احسان کرا بھائی؟ اللہ کے رسول کو خالی بھیج دیا گیا، خالی بھیج دیا.
खाली ने भेजा। क्या बोला अल्लाह ताला? वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। दीन देके भेजा, हिदायत और दीन देके भेजा, मगर हम अल्लाह के रसूल को तकलीफ दे रहे। मुशरिकीन मक्का ईमान नहीं लाके तकलीफ दिए, ईमान नहीं लाके तकलीफ दिए। हम ईमान लाने का दावा कर रहे मगर अमल नहीं है हमारा, हम ऐसी तकलीफ दे रहे। हम बोल रहे हम ईमान लाए, कहां है फिर ईमान का अमल? कहां है? नहीं। कैसी कैसी तकलीफ दी है, क्या क्या नहीं बोले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फातुदो तुमरो यानी खुल्लम खुल्ला जैसे ऐलान करो, दावत दियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की, तो आप जबल खैस पे चढ़ गए। काबे जो काबा है, काबे से थोड़ी दूर पे और पहाड़ है, एक तरफ सफा मरवा है, एक तरफ जबल अबुल खैस बोल के है। वो पहाड़ पे चढ़े, चढ़ के कौम को बोले ताल या अखी, ऐ मेरी कौम इधर आओ, ऐ मेरे दोस्त इधर आओ, पूरा को जमा करे। जमा करके बोले मैं तुमको अगर इस बात की इत्तला दूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ी फौज तुम पर हमला करने वाली है और तुमको हलाक कर देगी, तो क्या तुम इस बात पे यकीन करोगे? पहले क्या पेश कर रहे हैं देखो, क्या बोल रहे हैं? अगर मैं तुमको इस बात की इत्तला दूं कि एक बहुत बड़ी फौज इस पहाड़ के पीछे से तुम पर हमला करने वाली है और फिर तुमको हलाक कर देगी, तो क्या तुम इस बात पे यकीन करोगे? सब मुशरिकीन मक्का एक साथ हो गए, बेशक हम यकीन करेंगे इस बात पर, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने आपको कभी जिंदगी में झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अपना अखलाक पेश करे, अपनी सीरत पेश करे। तौहीद की दावत देने से पहले अपनी अखलाक बता रहे हैं, अपनी सीरत बता रहे हैं। मैं ईमान किस पे लाना है? कौन बोल रहा? कोई भी उठ के जैसे बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो यकीन कर लेते क्या? नहीं 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 नहीं। बात करने वाला कौन है वो देखो, मोतबर है नहीं है, वो बता रहे। मैं तुमको अगर बोला दुश्मन आ रही, फौज आ रही, तो तुमको हलाक कर देगी, तो यकीन करते, बिल्कुल यकीन कर। ये बात पे, दुनियावी बात पे यकीन कर लिए। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कौम, अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर, नबी बनाकर भेजा है और तुमको दावत दी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि ईमान लाओ इस बात पर कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ईमान लाओ और जहन्नुम की अजाब से जो बच जाओ। जब ये बात सुने तो उसमें से चंद लोग ईमान लाए, चंद लोग। और उस वक्त के कुरैश मक्का यानी सरदारान मक्का क्या बोल के निकले वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? पहले जब बोले मैं फौज आ रही, तो बोले तो जैसे सच्चे हैं, हम आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखे हो। क्या क्या बोले? वाजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ाल अल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। ये कैसी बात कर रहे हैं? शायर जादूगर है, झूठे हैं। पहले तो बोले झूठे नहीं है, जैसे ही तौहीद की दावत दिए सबसे पहले जैसे आपको झूठे होके बोल दिए। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नक़ल कुफ्र नवाशी, जादूगर है। अजलल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या ये अपने इलाहों का एक इलाह हो सकता है क्या? इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये अजीब बात कर रहे हैं। हमारे इतने इलाह है, इन्होंने एक इलाह है बोल के बोले, होता क्या ऐसा? हम इससे पहले मा समीना बिहाज़ा फी मिल्लतिल आखिरा, इससे पहले हम ये बात कभी सुने ही नहीं। हम हमारे अपने आबा व अजदाद से ये बात हम कभी सुने ही नहीं, इलाह वाहिद की। अजीब बात कर, चलो उठो,
اپنے اپنے الہ پہ جو ہے سو اکتفا کرو، ہمارے کو ضرورت نہیں ہے تکلیف۔ مثال اب اگر آپ کو کوئی بھائی آپ کی تعریف کرے، آپ بہت اچھے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کرتے ہو گے، 1 منٹ کے بعد پھر پلٹا کے جیسے بولے کہ لوگ سب جھوٹے ہیں بولے، تو کیا ہوتا آپ کو؟ کتنی تکلیف ہوتی؟ 13 سال، 1 2 سال نہیں، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے رہے مکے کے لوگ۔ کچھ لوگ اسلام قبول کرتے رہے، اسلام پھیلتا رہا۔ اور جو مشرکین مکہ ہے، جو دشمن دین ہے، جو دشمن رسول ہے، ہر وقت اس طاق میں رہتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، شہید کر دینے کی فکر میں رہتے تھے۔ کتنے تکلیفیں برداشت ہیں۔ اتنی بڑی صورت نازل ہو گئی نا، ابو لہب کی بیوی، ابو لہب اور ابو لہب کے اوپر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ کانٹے دار جھاڑیاں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں رکھ دیتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی کانٹے دار جھاڑیاں جیسے رستے میں رکھ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونا، کانٹیاں چبھنا، مگر آپ جو ہے سنا اس کے باوجود بھی کبھی پلٹا کے جیسے ان کو بد دعا دے دی، کبھی جیسے وہ نہیں کرے، ہمیشہ لاؤ ایمان لاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بولو ایمان لاؤ۔ ہر بار یہی دعوت دیتے۔ مشرکین مکہ سیدھا سیدھا تکلیف دیے، ہم ایمان لانے کے بعد جو عمل کرنا ہے، جو اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، جو خوش کرنے کے اعمال ہے، وہ ہم چھوڑ دیں۔ ہم دنیا میں پڑے ہوئے، اس لیے اللہ کے رسول فرما دیے میرے جانے کے بعد میرے کو ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تم شرک کریں گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں جو ہے سو گمراہ ہو جائیں گے۔ دنیا کی محبت آئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گئی، جہنم ٹھکانا۔ شرک بول کے نہیں ہے، شرک ہم سمجھ رہے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں، مگر ہم کو نہیں معلوم کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ شرک کیسا واقعہ ہوتا؟ شرک بولے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ پتھر کا بنے ہوا ایک بت رہنا سامنے، اس کی ایک صورت رہنا، اس کو کلر ولر پینٹ وینٹ کر کے زبردست ایسا دکھنا ہے کہ جیسے آدمی سے دور سے دیکھے تو آدمی ہے سمجھنا، اس کے سامنے جا کے ایسا ہاتھاں جھوڑنا، گھنٹی بجانا، اس کو ہم شرک سمجھ رہے ہیں۔ شرک یہ ہے ہی نہیں۔ مورتی کے سامنے اگر سر جھکانا شرک ہے تو جیسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جب نماز فرض ہوئی مکے میں تھے، کعبے میں نماز پڑھے نہیں پڑھے؟ بت نہیں تھے، 360 بت تھے، کعبے کے باہر بھی تھے، کعبے کے اندر بھی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر رخ کر کے نماز پڑھے؟ ہم یہ سمجھ رہے شیطان ہمارے کو ایسا پھرا دیا، بت کو ہٹا دیا، بس دنیا کو ڈال دیا، نفس کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ خود بنا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افرأیت ان تکون الیہ وکیلا۔ آپ نہیں دیکھے جو اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیے، آپ ان کی وکالت کریں گے؟ الہ بنا لیے برا نا، اللہ تعالیٰ الہ ہی برا نا، کلمے میں کیا برا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ ہو ہوا ہو، خواہشات نفس کو، خواہشات کو الہ بنا لیے، آپ ان کی وکالت کریں گے؟ نہیں کرنا۔
اس کا وہ کیسا جو ہے تو نکلنا نہیں معلوم. اس لیے کہ ہم کبھی جو یہ چیز کو دور کر سکتے اس چیز کو ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے. سب سے پہلے تو ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جیسے خواہشات نفس بھی جیسے الہ ہے بول. ہم خالی پتھر کے بت کو جیسے الہ بول کے بیٹھے ہوئے. خواہشات نفس بھی الہ ہے، معبود ہے. ہم نماز پڑھ لے کے موحد بول رہے، ہم روزہ رہ کے موحد بول رہے، یا پھر اتنا بڑا شرک کر رہے نا؟ نہیں کر رہے. دکھ رہا شرک. پھر کیسا اللہ راضی ہوں گا؟ اللہ کے رسول کیسا راضی ہوں گے؟ اس سے بچنا. اس لیے بڑا سری گمراہی میں تھے. احسان کیا ہم نے تم پر اپنے رسول کو بھیج کے، اور ہم احسان کا جیسے کچھ بھی وہ نہیں کر رہے. کوئی شخص اگر ہم پہ احسان اگر کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں کرتے؟ بات نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرما دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کی جزا کیا ہے؟ الا الاحسان، سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے. اگر ہم پہ کوئی احسان کرے تو ہم اس کو جزا کیا دینا، اس کو بدلہ کیا دینا؟ احسان ہی کرنا اس کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ اتنا احسان کر دیا، اپنے نبی کو جیسے مبعوث کر دیا، پھر ہم اللہ پہ کیا احسان کرنا؟ نہیں معلوم. پھر معلوم کرنا، معلوم کر کے پھر وہ عمل کرنا. عمل کرے تو ہم جیسے کرنا نہیں تو ہم جو ہے نا فی زمانہ. اب دیکھو آپ لائٹنگ کا منع کرا، گلیوں کو جیسے سجا دیتے، گلیوں کو سجا دیتے، چلو بہت اچھی بات ہے. مگر جو کرنٹ لائٹ آئیں جو لگاتے ہیں باہر چوری کی لائٹ استعمال کرتے ہیں. باہر جو ویرا جاتے ہیں اس میں جیسے ویر لگا کے اسٹریٹ لائٹ ڈالتے ہی یہ لائٹیں بھی چالو ہو جاتی، اسٹریٹ لائٹ بند ہوتے ہی وہ لائٹیں بھی بند ہو جاتی. اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، اللہ کے رسول راضی ہوتے. تم اللہ کے رسول کی جیسے آنے کی خوشی میں روشنی کر رہی، خود کے پیسوں سے کر رہی، چوری سے کر رہی. چوری کے پیسوں سے کرے تو اللہ قبول کرتا کیا؟ اللہ کے رسول کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں مال خرچ کرنا بہت ہی اچھا کام ہے، عمدہ کام ہے، اور ہمارے لیے فائدے مند ہے انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ بہت فائدے مند ہے. ہم تو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ظاہراً تو ہم ایمان لا لیے. جب اب ایک یہ واقعے سے ہم جیسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابو لہب آپ کا چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ابھی آپ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرے، اپنی رسالت کا اعلان نہیں کرے. اللہ کے رسول میں نبی ہوں بول کے نہیں بولے، میں رسول ہوں بول کے نہیں بولے، کچھ بھی نہیں کرے. آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی باندی تھی، ابو لہب کی باندی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو انہیں آ کے جو ہے ابو لہب کو اطلاع دی کہ مبارک ہو، تمہارے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. تو انہیں جو ہے کیا کرا، صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے یہ دو انگلیوں کے اشارے سے یوں کیا کرا،
آزاد کر دیا، خوشی منایا، بھتیجے کی خوشی منایا، نبی کی خوشی نہیں منایا. کس کی خوشی منایا؟ بھتیجے کی خوشی میں مال خرچہ کرا. باندی آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، بولے تو بہت بڑی بات تھی اس وقت. باندی کو آزاد کر دیا، خوشی منایا، مال خرچہ کرا، مر گیا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا، آپ کے یہ بھی چچا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا حال ہے. تو ابو لہب نے کہا کہ بھائی بہت تکلیف میں ہو، مت پوچھو، بہت تکلیف میں ہو، مگر ہر پیر کے دن میرے کو یہ 2 انگلیوں میں سے پانی آتا ہے. جو یہ 2 انگلیوں سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صوبیہ کو جو آزاد کرا تھا، ان 2 انگلیوں سے مجھے پانی آتا ہے اور میں وہ پانی پیتا ہوں. پیر کے دن ہر پیر کو پانی پیتا ہوں، کچھ فاقہ ہوتا ہے، پھر وہی سزا. تو اللہ تعالی اپنے محبوب کی ولادت منایا. کون؟ ابو جہل، ابو لہب. اور ابھی آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کرے. اور سمجھ لو، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا رحم کر رہا. ہم تو جو امتی ہیں، نام لیوا ہے، آپ کی ولادت پہ ہم بھی مال خرچہ کرنا، اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا، لوگوں کو صدقہ خیرات کرنا، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم وہ کریں گے پھر دعا کرنا، اللہ میاں میں تجھے سے خرچہ کر دیا تیرے محبوب کے واسطے. جو مقصد کے لیے تو محبوب کو مبعوث کرا، وہ مقصد کو حاصل کرنے میں جو ہے مدد کرا. کیا مقصد ہے؟ کیا لے کے آئے؟ دین لے کے آئے نا بھائی. تو دین حاصل نہیں کرتے، شرک سے بچانے کے واسطے ہے نا، گمراہی سے نکالنے کے واسطے ہے نا. تو گمراہی میں سے نہیں نکلتے، گمراہی میں پڑے ہوئے رہتے، مال خرچہ کر رہے، نہیں ہوتا قبول. وہی ابو لہب کا حال ہو جاتا. سکون ہونا ہے قبر میں، حشر میں، تو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرنا، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو حاصل کر لینا تو کامیاب ہے. نہیں تو جیسے پتہ یہ مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا جو ہے نا، ایسا بات آئی تو بول رہا ہوں کہ پچھلے انبیاءوں کی امت رسولوں کو ڈائریکٹ منہ پہ بولتی تھی کہ تم ہمارے جیسے مثل ہے، تم کیسا نبی ہوتے، تم ہمارے جیسے بشر ہے. پچھلی امت ڈائریکٹ نبی کو بول دیتی تھی، امت بولتی تھی. یہاں پہ فرق کر دیا اللہ تعالیٰ، امت نہیں بولی ہمارے جیسے بشر ہے بول کے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ بول دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. جو معجزات تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ معجزات کو دیکھ کے صحابہ کہیں ڈگمگا جائیں گے. بولو میں بشر ہوں تمہارے جیسا، آپ بول دو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا. اور آج ہم اس پہ جو سب جھگڑے کر لیتے ہیں، بشر ہے نور ہے، بشر ہے نور ہے. آج جھگڑے کر لیتے ہیں. جو مقصد کیا سے ہے وہ مقصد تو پورا کرو نا بابا. اللہ کے رسول کیا لے کے آئے؟ دین لے کے آئے، دین حاصل کرو. ہم دین کو چھوڑ دیے. نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے.
نہیں پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہے. نماز لے کے نہیں آئے اللہ کے رسول. ایک آیت بتا دو اللہ کے رسول نماز لے کے آئے. اللہ تعالیٰ بولا میں نماز دے کے بھیجا, زکوٰۃ دے کے بھیجا, حج دے کے بھیجا, روزہ دے کے بھیجا. دین دے کے بھیجا میں, اور ہم دین چھوڑ دیے. نماز لے لیے, روزہ لے لیے, زکوٰۃ لے لیے, حج لے لیے, دین چھوڑ دیے. اصل چیز چھوڑ دی. دین ہے تو نماز ہے, دین ہے تو روزہ ہے, دین ہے تو زکوٰۃ ہے, دین ہے تو حج ہے. دین نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم دین کو چھوڑ, ہم دین کو سمجھ رہے نہیں کچھ بھی. دین کی اہمیت ہی نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پڑھ لینا پابندی سے, حق حلال کی کھا لینا, بس ختم, کامیاب سمجھ رہے. تو پھر دین کو نہیں سمجھے, دین کو نہیں جانے, دین کو حاصل نہیں کرے, کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ کے رسول بول. آخرت کی منازل میں قبر سب سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہو گیا. اور اس کامیابی کا دار و مدار 3 سوالوں پہ ہے. ما دینوں کا, من ربوں کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جائے. جو یہ 3 سوالوں کے جواب دے دیا انہیں جیسے کامیاب, جو جواب نہیں دیا انہیں ناکام. نماز پوچھ رہی, خبر میں روزہ پوچھ رہی, زکوٰۃ پوچھ رہی, حج پوچھ رہی, صدقہ خیرات پوچھ رہی, 11ویں کرا کیا پوچھ رہی, 12ویں کرا کیا پوچھ رہی, پھر کیا پوچھ رہی, دین پوچھ رہی, رب کو پوچھ رہی, نبی کو پوچھ رہی. اور ہم کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ لے رہے ہیں, حق حلال کی کمار. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, نہیں کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ کر کے ہم کامیاب ہو گئے سمجھ رہے ہیں. یہ کرے تو کامیاب کی گارنٹی نہیں ہے. ہم نہیں, اللہ کے رسول نہیں دے رہے. ہم بولے تو بولو. کامیاب وہ ہے جو خبر جس کی کامیاب ہے. جس کی خبر ناکام ہے انہیں ناکام. خبر کامیاب کرنا ہے تو دین حاصل کرنا. دین کا ملتا, دیندار ہونا, دین والے کے پاس. جو دیندار ہے اس کے پاس دین ملتا. بھائی جی مثال کے طور پہ ایک ترکاری والا ہے, جا کے اس کو جو گوشت دیا بولے تو کیا بولتا ہوں, ارے گوشت ملتا میرے پاس, ارے اوکے کیا گوشت والے کے پاس جاؤ. کپڑے والے کو جا کے ترکاری دیو, 1 کلو ٹماٹر دیو بولے تو کیا بولتا کپڑے والا, ارے میرے پاس کپڑے ملتے صاحب, ترکاری نہیں ملتی. پھر دین ہونا ہے تو کس کے پاس جانا, رب کا پتہ ہونا ہے کس کے پاس جانا, اللہ کے رسول کا پتہ ہونا ہے تو کس کے پاس جانا, جو ان کو رکھتا ان کے پاس جانا. جس کے پاس پتہ ہے, جس کے پاس ہے اس کے پاس جانا تو کامیاب ہوتے, نہیں تو ناکام. زندگی اللہ تعالیٰ بول دیے نہ ایک ساتھ ادھر ہوتے, موت کا وقت معین ہے, ہر ایک کا وقت موت کا معین ہے, نہ ایک ساتھ ادھر نہ ایک ساتھ ادھر. جب وقت آ گیا ختم, کوئی بھی نہیں رک سکتا. اور اگر نہیں آیا تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی. خالی بہانے رہتے, ارے اب بھی دیکھا ہم کو اچھے تھے, اچھے خاصے تھے, چلے گئے, وقت آ گیا چلے گئے. اور ایک بات ہم غور کرنے والی ہے کہ ہم
مسجدوں میں، اس میں ہر جگہ بڑوں سے، بوڑھوں سے، عالموں سے، بڑے بڑے خطیبوں سے سنتے کیا؟ اللہ میاں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اللہ میاں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ کبھی کوئی بولے اللہ میاں نماز پڑھتے ہوئے میری موت عطا کر، حج کرتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت، روزے کی حالت میں، کوئی بولا؟ کبھی سنے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ کئی کو بول رہے ہیں ایمان کی حالت پہ؟ کامیابی کا دار و مدار وہی چنا، جو ایمان والا ہے انہیں کامیاب ہوں گا، جو ایمان والا نہیں ہے انہیں ناکام ہوئے۔ تو ایمان لاؤ، جس کے پاس ایمان ملتا ہے اس کے پاس جاؤ۔ جیسا ہم دنیا میں تو ہم ہوشیار ہیں، دنیا میں تو ہم ہوشیار ہیں، گوشت لانا ہے تو گوشت والے کے پاس ہی جاتے ہیں، ترکاری لانا ہے تو ترکاری والے کے پاس جاتے ہیں، ایمان لانا ہے تو ایمان والے کے پاس جانا، ہم جو سنے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کون سی فہرست میں آتے دیکھ لو۔ ہم جیسے نکلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد ہم پورا کرنا، ہم خالی بولنا نہیں، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو حاصل کرنے کی صحیح شروع کر دینا۔ ہم کامیاب ہونا نہیں ہونا وہ الگ شکل ہے، کیونکہ نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، بہت چیزیں ہیں، دشمن، پوری دنیا دشمن ہے، پھر شیطان ہے سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن ہے، انہیں تو جیسے جانے ہی نہیں دیتا۔ مگر ہم ہماری صحیح کرتے رہنا تو اللہ تعالیٰ جیسے راستے آسان کرتے رہتا، اس راہ پہ جیسے لے کے جاتا، وہاں تک منزل کو پہنچاتا۔ نہیں راستے میں جیسے اگر انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جیسے کہ بھائی نے راستے میں تھا، چلو۔ کیونکہ انسان کا جو لفظ ہے، معنی ہے، انسان نسیان سے بنے ہوا ہے، انسان یعنی بھولنے والے، بھول جاتا، غلطی کرتا، پھر معافی چاہتا، بھائی معافی چاہتا، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد، ایک ہفتہ 10 دن، پھر غلطی کرتا، کہیں کو غلطی کرا تو بھول گیا ہمیں۔ بھول کا جیسے بنے ہوا ہے، اس کا نام ہی انسان ہے، یعنی بھول جاتا، کچھ بھی کرتا بھول جاتا۔ اس لیے اس راہ میں جیسے لگے ہوئے رہنا، یہ راہ میں لگے ہوئے رہے تو ٹھیک، نہیں تو شیطان جیسے لے کے چلے گیا، بھول گیا، ختم، اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، آخرت کے جیسے کامیاب ہونا ہے تو جیسے ایمان لانا، ایمان پہ ہی کامیابی کا در ہونا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ ایمان لانا تو کامیاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جیسے کئی جگہوں میں فرما رہا، اب جیسے اس میں بول رہا یا ایمان والوں کو غور کرنے والی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تم کو ایک بہترین تجارت نہیں بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد کیا بولا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، مجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم کو جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کیا کرنا؟ ایمان لانا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرنا جان سے اور مال سے، تو کامیاب ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے، اگر تم کچھ سمجھتے ہو، نہیں تو نہ کرو، ایمان لا لیے جہاد نہ کرو تو بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جہاد جان اور مال کا کیسا ہوتا، ایمان کیسا لانا اللہ اور اس کے رسول پہ، یہ جیسے صحبت میں بیٹھے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کس طرح سے لانا ہے اور جہاد کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ اب فی زمانہ جہاد تو نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا کوئی، اور جہاد فی السیف فی الوقت
बंद है, नहीं है। तो फिर माल और जान से जिहाद कैसा करना, ये जानना। तो अल्लाह वालों की सोबत में बैठना जो जानते कि किस तरह से ईमान लाना अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम, ईमान वाला तुमको बताऊं मैं, अला तिजारतुन तुंजीकुम, नजात दे तुमको, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब से। ईमान वालों को से मुझे मुखातिब हो गया। आम या अय्युहन्नासु हल अदुल्लकुम नहीं बोला, ऐ लोगों मैं तुमको एक बात तिजारत बताऊं, हल अदुल्लकुम अला तिजारत नहीं बोला, बल्कि क्या बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। फिर आगे के आयत में बोला तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली, इधर भी ईमान वाला बोला, फिर ईमान लाओ बोला। तो ईमान लाने के बाद भी फिर ईमान लाना है। तो ये ईमान कौन सा है, वो ईमान कौन सा है? मैंने बोला, मैंने बोला, कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा। ईमान वालों को जैसे दर्दनाक अजाब से बचना है, बताऊं क्या पूछ रहा, फिर बोला ईमान लाओ अल्लाह पे उसके रसूल, फिर जिहाद करो जान से माल से, तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम अक्ल रखते थे। उसके आगे भी फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे को जैसे अल्लाह ताला माफ कर देगा और तुम्हारे लिए जन्नत अदन है और ये सुना पाक हूरे हैं। कब है? ईमान लाना, जिहाद करना। ये कैसा होता? अल्लाह के रसूल की सोबत में बैठना, अल्लाह के रसूल जो दीन लाए वो दीन को हासिल करना, तो ये चीज़ें होती, नहीं तो नाकाम। तो ये महीना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखता, इसमें हम इरादा तभी करना कि अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन को हम हासिल करने की कोशिश करना। क्योंकि अल्लाह के रसूल ऐसा है कि इससे पहले भी जैसे बोला मैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तो हम नहीं कर सकते, बस नकल कर ले सकते, जैसा अल्लाह तारीफ करा वैसा हम तारीफ करके निकल जा सकते। इसलिए कि जैसे हमारा भी जैसे फहरिस्त में नाम आ जाना, हम इस काबिल तो नहीं है कि अल्लाह के रसूल की तारीफ कर सकें, हमारी हैसियत ही नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं है अल्लाह के रसूल की तारीफ करने की। अल्लाह ताला की जैसे नकल कर लिए, अल्लाह ताला जैसा तारीफ करा वैसे हम भी तारीफ कर लिए, बस कामयाब होने की उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे को उसके ज़रिए से शायद उसके सदक़े में हमको जैसे बख्श देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत का अगर दावा कर रहे हैं तो फिर दावे में जैसे फिर पूरे उतरना, खाली दावेदार नहीं रहना, दीन को हासिल करने की कोशिश करना। जो मकसद अल्लाह के रसूल जो चीज़ लेके आए दुनिया में, जिस मकसद के लिए आए, वो मकसद को हम जैसे हासिल कर लेना, तो अल्लाह भी खुश होता, अल्लाह के रसूल भी खुश होता। नहीं तो फिर जैसे अल्लाह भी नाराज़, अल्लाह के रसूल भी नाराज़। जब अल्लाह के रसूल नाराज़ है तो अल्लाह खुद ब खुद नाराज़ हो जाता। तो हम जानना कि दीन क्या है, दीन को समझना, और ये महीने में जैसे हम मुसम्मम इरादा करना कि हम अल्लाह के रसूल आपके मौजिज़ात सुनाने बैठे हैं तो जो सुना पूरी ज़िंदगी निकल जाती। आपका चलना मौजिज़ा है, आपका बैठना मौजिज़ा है, आपका उठना मौजिज़ा है, आपका हर एक अदा जो सुना मौजिज़ा है। कुरान क्या है? मौजिज़ा है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या बोले? आपका इखलाक कैसे थे? कुरान नहीं पढ़े? कुरान पढ़ लो, पूरा मौजिज़ा ही मौजिज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात। क्या बोलना कर सकते हैं तारीफ। फिर तो हम जो असल चीज है वो ले लेना। आपकी तारीफ को तौसीफ तो हम सुनना, मौका जब मिला हम जब सुनना, नहीं बोल के नहीं, सुनना नहीं बोल के नहीं, मगर मकसद क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने का, इतनी तकलीफ उठाने का, गरीबी मिस्कीनी पसंद करे, तकलीफ में रहे, पूरी दौलत जो है सो लुटा दिए, सब कर दिए,
خالی امت کے واسطے جیسے اتنی تکلیف اٹھائے، وہ مقصد کو حاصل کرنا. ہم سکون میں ہیں، مست، مگر اللہ کے رسول ہمارے لیے کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائے. اب وہ بولتے بیٹھے تو جیسے نہ رات بس ہوتی نہ دن بس ہوتا، زندگی بس نہیں ہوتی. کئی جنے جیسے کئی کتابیں لکھ دیے ایسے موٹے موٹے، مگر جیسے ختم نہیں ہو رہا. پھر کوئی نئے جنے لکھ رہے، پھر ایک جنے لکھ رہے، پھر ایک جنے لکھ رہے. 1400 سال سے جیسے آپ کی تعریف توصیف، آپ کی نعت بیان ہوتے ہوئے آ رہی ہے، مگر ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی چل رہی ہے آپ کی نعت. اللہ والے کیا کرتے؟ نعت بھی پڑھتے آپ کے مقصد کو بھی جیسا پورا کرتے. تو ہم کیا کرنا؟ نعت بھی پڑھنا اللہ کے رسول کی، اور مقصد خالی نعت پڑھ کے نہیں رہنا، مقصد حاصل کرنا ساتھ. تو ہم کامیاب ہوتے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے، خبر میں بھی کامیاب ہوتے، آخرت میں. کیونکہ دنیا کے بعد ہم کو خبر میں بھی رہنا ہے، خبر کے بعد حشر میں اٹھیں گے. قیامت میں جانے سے پہلے حشر میں اپنا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسہ کیسا کمائے، کہاں خرچہ کرے، کیا تعلیم حاصل کرے، ماں باپ کے ساتھ کیسا تھے، بیوی کے ساتھ کیسا تھے، بچوں کے ساتھ کیسا تھے، پڑوسی کے ساتھ کیسا تھے، روڈ پہ کیسا چلتے تھے، کاروبار کس طرح سے کرے، جھوٹ بول کے کمائے، دھوکہ دے کے کمائے، وہ سب حساب کتاب جو سو حشر میں ہے. اس سے پہلے تھوڑے دن ہمارے کو خبر میں بھی رہنا ہے. تو خبر ہماری اچھی کر لینا، خبر کامیاب کر لینا، خبر اچھی کر لینا، دنیا اچھی کر لینا، تو مقصد کو پورا کرنا. تو ہم جیسے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جاتی، آخرت بھی اچھی ہو جاتی. تھوڑے دن تکلیف ہوتی، مگر پھر سکون ہی سکون ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو ہم آئندہ ہمارا جو تسلسل جو چل رہا تھا اصل وہ تھا دین، مشتمل دین، یعنی دین جو ہم حاصل کریں گے، جو اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے، اس کی حفاظت کیسا کرنا، ہم وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر چونکہ کل نہیں پرسوں جیسے میلاد النبی ہے، میں میلاد النبی پہ بولوں گا بلکہ تھا، مگر اللہ میاں جیسے یہ بول دی، یعنی میلاد النبی کیسا منانا، آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جیسا ہم مال خرچہ کرنا نہیں کرنا، بول کے نہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا اپنی حیثیت کے حساب سے مال خرچہ کرنا، نہیں کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، کرنا جتنا اپنی حیثیت ہے اس حساب سے خوشیاں منانا، مگر اصل مقصد کو حاصل کر لینا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو پھر جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے ہم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک دین حاصل نہیں کریں مقام مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے. ہم لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کو سمجھیں گے بولے تو نہیں ہوتا. اور لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ ضروری ہے. بغیر محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. دونوں لازم اور ملزوم ہیں، بغیر ایک دوسرے. محمد رسول اللہ کو سمجھے گئے تو لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے. جب تک لا الہ الا اللہ نہیں سمجھے محمد رسول اللہ سمجھ نہیں آتا. اور لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ ضروری ہے. بغیر محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ سکتے. تو دونوں کے لیے ضروری ہے. تو پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حیات دیا، زندگی دیا، توفیق دیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ زندگی بسیج نہیں ہوتی. اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، یہ زندگی بسیج نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی. اور ہونا، اور ہونا، اور ہونا، اور ہونا، اتنا علم ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے نا تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کو ہم، یعنی ایک آپ کی کچھ بات رکھ کے اپنے پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ہم اب تک کیا سمجھے؟ عقائد، آداب، عبادات، یہ 3 چیزیں ہم سمجھے کوشش کریں کہ جیسے کیا ہے. اب انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دیتا ہوں، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.
اس کے بعد تعزیرات، پھر ہم اصل جو مقصد ہے ہمارا دین، اس میں کہ دین کیا ہے، کیسا حاصل کرنا کیا ہے، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دیتے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما، ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کا مولا ہم کو مقصد حاصل کرنے والا بنا دے مولا، جس مقصد کے لیے تو نے اپنے محبوب کو ہم پہ نازل فرمایا، مبعوث فرمایا مولا، اس مقصد کو حاصل کرنے والا بنا دے مولا، دین کو حاصل کرنے والا بنا دے مولا، تیرے کو راضی کرنے اور تیرے حبیب کو راضی کرنے والا بنا دے مولا، واسطہ نبی ہم سے ایسے عمل کرا مولا جس سے تو بھی راضی ہو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔